تنم فرسودہ جا پارا سے ہجراں یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فضیلت رحم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں رحم کرنے والا ہی داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا، ہم سب رحم کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، رحیم وہ نہیں جو اپنے آپ پر رحم کرے، بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنے آپ پر اور دوسروں پر بھی رحم کرے۔ رحم کی حقیقت۔ اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خلوص دل سے عبادت کر کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اور توبہ کر کے اپنے وجود کو اللہ کے عذاب سے بچائے۔ دوسروں پر رحم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ فرمان حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں اور وہ جانوروں پر رحم کرے، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص سفر میں جا رہا تھا کہ اسے راستے میں سخت پیاس لگی۔ اسے قریب ہی ایک کنواں نظر آیا۔ جب کنویں سے پانی پی کر چلا تو دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے زبان باہر نکالے پڑا ہے۔ اسے خیال آیا کہ اسے بھی میری طرح پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ واپس گیا، منہ میں پانی بھر کر کتے کے پاس آیا اور اسے پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے محض اسی رحم کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں پر شفقت کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر ذی روح پر شفقت کا اجر ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک قافلے سے ہوا۔ آپ کو اندیشہ لاحق ہوا کہیں کوئی ان کا سامان نہ چرا لے۔ راستے میں انہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، امیر المومنین اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک قافلہ قریب اترا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں کوئی چور ان کا سامان نہ لے جائے، چلو ان کی نگہبانی کریں۔ یہ دونوں حضرات قافلے کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور ساری رات پہرا دیتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اے قافلے والو، نماز کے لیے اٹھو۔ جب قافلے والے جاگ گئے تو یہ حضرات واپس ہوئے۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا ہے، رحماء بینہم، وہ مسلمانوں پر بلکہ تمام مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ ذمی کافر بھی ان کی نگاہ شفقت سے محروم نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے ذمی کو لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جوانی میں تجھ سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھاپے میں تجھے در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ نے اسی وقت بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، میں نے ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، ایک اونٹ پر سوار چلے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے بعد میں آنے والے خلفاء کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کہا، اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ، مجھے ملامت نہ کرو۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بھیڑ کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا، کیونکہ اس امیر کی کوئی عزت نہیں جس نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، اور نہ ہی اس بدبخت کا کوئی مقام ہے جس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا۔ رحم کے بارے میں ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری امت کے لوگ جنت میں نمازوں روزوں کی کثرت سے نہیں
بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو کسی کو نہیں بخشتا اسے نہیں بخشا جاتا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر مسلمانوں کے 4 حقوق ہیں، اپنے محسن کی امداد کرو، گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرو، مریض کی عیادت کرو اور توبہ کرنے والے کو دوست رکھو۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تو نے مجھے کسی وجہ سے صفی بنایا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، مخلوق پر تیرے رحم کرنے کی وجہ سے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے چڑیاں خرید کر انہیں چھوڑ دیتے اور فرماتے، جاؤ آزادی کی زندگی گزارو۔ فرمان نبی ہے، رحمت، شفقت اور محبت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا جسم اس درد اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حکایت، بنی اسرائیل پر سخت قحط کا زمانہ تھا۔ ایک عابد کا ریت کے ٹیلے سے گزر ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا، کاش یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ٹیلا ہوتا اور میں اس سے بنی اسرائیل کا پیٹ بھرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی کی طرف وحی کی، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تجھے اس ٹیلے کے برابر بنی اسرائیل کو آٹا کھلانے سے جتنا ثواب ملتا، ہم نے تیری اس نیت کی بدولت ہی اتنا ثواب دے دیا ہے۔ اسی لیے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حکایت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، آپ نے شیطان کو دیکھا، ایک ہاتھ میں شہد اور دوسرے میں راکھ لیے چلا جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، ہے دشمن خدا، یہ شہد اور راکھ تیرے کس کام آتی ہے؟ شیطان نے کہا، شہد غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پر لگاتا ہوں تاکہ وہ آگے بڑھیں، اور راکھ یتیموں کے چہروں پر ملتا ہوں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے تو اس کے رونے سے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے فرشتوں، اس یتیم کو جس کا باپ منو مٹی تلے دفن ہو چکا ہے کس نے رلایا ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے یتیم کے لباس و طعام کی ذمہ داری لے لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے سے پہلے میل 2 میل کا چکر لگا کر مہمانوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رو پڑے، پوچھا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، 1 ہفتہ ہو گیا میرے ہاں کوئی مہمان نہیں آیا، شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کسی بھوکے کو فی سبیل اللہ کھانا کھلاتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جس نے کسی بھوکے سے کھانا روک لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے اپنا فضل و کرم روک لے گا اور اسے عذاب دے گا۔ سخی اللہ کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سخی اللہ تعالیٰ جنت اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ بخیل اللہ تعالیٰ جنت اور لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ فرمان نبی ہے کہ جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو عابد بخیل سے زیادہ پسند ہے۔ فرمان نبی ہے کہ قیامت کے دن 4 شخص بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، عالم بعمل، حاجی جس نے حج کے بعد موت تک گناہوں کا ارتکاب نہ کیا، شہید جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں مارا گیا، سخی جس نے مال حلال کمایا اور اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کر دیا۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے اس بات پر جھگڑیں گے کہ جنت میں پہلے کون داخل ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے بعض بندوں کو مال و دولت سے مالا مال کر دیا تاکہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ جو شخص فائدہ پہنچانے میں پس و پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت کسی اور کو دے دیتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سخاوت بہشت کا ایک درخت ہے،
جس کی شاخیں زمین پر جھکی ہوئی ہیں، جس نے اس کی کسی شاخ کو تھام لیا وہ اسے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا صبر اور سخاوت۔ حضرت مقدام بن شریح رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد اور اپنے جد سے روایت کرتے ہیں، ان کے دادا نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت کا مکین بنا دے۔ آپ نے فرمایا مغفرت کے اسباب میں سے کھانا کھلانا، سلام کرنا اور خوش اخلاقی ہے۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔